لكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ: نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable members and members elect, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Samad Khan. I'm Secretary Senate. I like to take this opportunity to formally welcome you all to the Senate of Pakistan. As you are aware, this special sitting of the Senate, in which the newly elected members will take oath given in the prescribed form and then sign the roll of members. In the afternoon, the House will proceed to elect chairman and deputy chairman of the Senate. This special sitting shall be presided over by Senator-elect Muhammad Ishaq Dar, who has been nominated by the President of Pakistan in terms of Sub-Rule 2 of Rule 9 of Rules of Procedure and Conduct of the Business in the Senate 2012. I therefore request Senator-elect Muhammad Ishaq Dar to kindly preside over the meeting.
ممبرز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. آئین پڑھ لیں. آئین کا آرٹیکل 60 کیا کہتا ہے؟ آپ علی ظفر صاحب اپنے ممبرز کو کنٹرول کریں. چلیں آپ یو ہیو دا فلور. بیٹھ جائیں. مائک آن ہے. مائک آن ہے. شکریہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب. آپ چونکہ خود لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی آرٹیکل 60 اور جو بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی بیٹر کہ اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں, کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں. جناب پریزائڈنگ افسر صاحب, مجھے آپ نے اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مائک آن کر دیجیے. اگر علی ظفر صاحب جی, آج کا اجلاس جو جناب پریزائڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر, اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری, اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس, جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے, وہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین, آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا, آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ shall consist of 96 members and 24 members from each province. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ after Senate has been constituted in accordance with Article 59, تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں, تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, وہ کمپلیٹ, وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے
یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب, ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب, یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا, جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے, اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے, اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو, آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. ایک سیکنڈ آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب. جی, سیکرٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل جی, اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا, اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, sub-article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar dein sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. Ye bahut zaruri hai sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. جناب, پورا جنرل الیکشن کنٹروورشل ہوا ہے. ایک اور الیکشن کو ہم کیوں اس کی لیجٹیمیسی کو جا رہے ہیں پھر سے نقصان پہنچانے.
تو یہ درخواست ہے آپ سے. بہت شکریہ جناب سینیٹر علی ظفر صاحب. ایک سیکنڈ, میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 60 پڑھا ہے, کو تھوڑا بہت مجھے بھی 35 سال ان ایوانوں میں. اٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ, یہ دا فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی, اس وقت سینٹ نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ بجائے میں اس کو آرگو, لیٹ می بی نیوٹرل, اویلنگ دی presence of law minister Azam Nazir Tarat Sahab, I would ask him to please explain the legal position. We'll come back. دیکھیں ابھی انہوں نے خود پڑھا علی ظفر صاحب نے, ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی بزنس. تو سب سے پہلے تو اوتھ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں ایکچولی نہیں ہونا چاہیے. ہم جو سینیٹرز الیکٹ ہیں, دے کانٹ ایون سٹ اور ووٹ انٹل دیٹ پروسیس آف اوتھ ٹیکنگ از اوور. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو میری گزارش یہ ہے لا منسٹر صاحب کو میں اچھا دے دیں جی, ان کو بھی میرے بھائی ہیں, دے آپ لیں جی 2 منٹ لے لیں, آپ بھائی ہیں یار, لے 2 منٹ. شکریہ. I would like to start on a good note in congratulating you on becoming the presiding officer and also a senator جی. I think آپ نے عمرہ بھی کر کے ہیں, اس کی مبارکباد. میں ہاؤس کو بھی آج جو ہے جو ہمارے نئے ممبران آئے ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے اس سینٹ کے سال کا نیا آغاز ہے آج, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے جس کا اوتھ لیا ہوا ہے, اور آج جو لوگ اوتھ لیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جو اوتھ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں ہاؤس آف فیڈریشن کی عزت و احترام کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارے لیے اس کی حفاظت کرنا مقدم ہے. ہم نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب کچھ ماہ پہلے اسی ہاؤس میں دیکھا کہ جمعے کے روز جب اذان ہو گئی تھی اور کچھ لوگ یہاں سے, جب کافی لوگ چلے گئے تھے اور صرف 12 لوگ یہاں پہ موجود تھے, تو جیب سے ایک ریزولوشن نکالا گیا, انکانسٹیٹیوشنل ریزولوشن نکالا گیا کہ جی الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے, اور اس ہاؤس نے اس کو 12 آدمی کی موجودگی میں وہ جو ہے اس کو پاس کیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے صرف سینٹ کی جگہ سائی ہوئی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس کی اسائی ہوئی, اور لوگ اس کے متعلق جمعہ گوئیاں کرتے رہتے. ہم نے اس کا جو تقدس ہے, ہم نے جو اپنی اوتھ ہے اس کی پامالی کی. میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی وقت ہے کہ ایک صوبہ, خیبر پختونخوا کا صوبہ, ایک ہاؤس, اس ہاؤس کے ممبر, اس ہاؤس کا فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ, جو کہ اس وقت ڈپرائیو ہے, جو کہ اس وقت وہ ڈسپیرٹی کا شکار ہے, اور وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس نے کہ اپنے خون سے جو ہے اس پاکستان کی حفاظت کی ہے. وہ پاکستان کے لیے ایک شیلڈ, ایک ڈھال کا اس نے جو ہے کردار ادا کیا ہے. اور سینٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اور اس کا ایک اگر پارٹ, اس کا ایک اکائی اگر آج یہاں موجود نہیں ہے تو الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر, ان کے موجودگی کے بغیر, چونکہ وہاں الیکشن نہیں ہوئے, ان کے ممبرز یہاں موجود نہیں ہیں, تو یہاں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جو ہے بالکل وائڈ اینڈ انلیگل ہوگا. میں سر یہ آپ کو جو انہوں نے ابھی پہلے فرما دیا, پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 60 بڑا کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ آفٹر دی سینٹ has been duly constituted, it shall in its first meeting and on exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman, and so often as the office of chairman and deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be the deputy chairman. Now my question is, sir, has the house been duly constituted? Is the house in order? I think we all know it is not in order. And the answer is big no in front of everybody. So in such a case, if the election takes place, this would, I think, and I firmly believe, would be unconstitutional, it will be unlawful and unjust, and I think it will be totally illegal. اور سر میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکار جو ہے ہم ایک صوبے کے عوام کے اوپر ڈالیں گے. اس کے جو عوام ہیں وہ پہلے بھی جو محرومیت کا شکار ہیں, یہ ان کے اوپر ہم ایک بہت بڑا سکار ڈالیں گے. اس لیے
ہمیں یہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. ہم ایکول ریپرزنٹیشن کے ہاؤس ہیں, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. سر, اب بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے, پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اگر آج اس کو ملتوی کیا جائے تو اس میں کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن آج ہو بھی جاتے ہیں, اس کو اگر بلڈوز کیا جائے تو یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوں گے. یہ ساری دنیا میں اس کا پیغام جائے گا کہ ایک پھر دوبارہ ایک الیجیٹیمیٹ جو ہے الیکشن ہوئے ہیں. پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی الیکشن ہوئے, اور اس میں آج بھی جو ہے فرنٹ پیجز پہ دنیا کے اخبار لگاتے ہیں, دنیا کے جو ہے جو رسالے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ فرام 47 ٹو فارم 47. اس کو ہمیں پڑھ کے شرم آتی ہے, ہمیں ندامت ہوتی ہے. میں ایسے میں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس انکانسٹیٹیوشنل, اس ان لافل ایکٹ کا پارٹ نہیں بن سکتے, ہمیں نہیں بننا چاہیے. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ سر کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں, کہ ہم دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے نیشن ہے, اور جو 5 نیشن ہیں دنیا کی, یہ ورلڈ جی ڈی پی کا 40% جو ہے وہ شیئر دیتے ہیں. اور اگر ہم 10 بڑی نیشنز کو لیں تو وہ دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 60% شیئر دیتے ہیں, جبکہ شرم کے مقام ہے کہ ہم اس شیئر میں صرف 0.4% دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. اور ہم اگر اسی رگ رول میں لگے رہیں, اسی معاملات میں لگے رہیں, تو ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے, ہم پاکستان کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ ثابت کرے گا کہ آپ کے گول کیا ہیں, آپ کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قانون, اس کتاب, اس آئین کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پارٹی لائنز کو تقویت دیتے ہیں, آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں, یا خاک بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. آج کا دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے. اس کا فیصلہ سر آپ کے پاس ہے. سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رقم کر جائیں گے, آپ ایک لمحات رقم کر جائیں گے, یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ آف وار اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا انحصار آج آپ کے اس کردار کے اوپر ہے. ہم نے ایک سینٹ کے آفس کو بھی یہ خط ارسال کر دیا تھا کہ جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل اور انوائڈ ہے. I rest my case here with you and I expect کہ یہ جو ہے اس کو ہم آج سیاست کی نظر نہ کریں. الیکشنز ہو جائیں گے سر, آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا, لیکن ایک گندا سکار, ایک خراب سکار, ایک اس طرح کی چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن, یہ 9 اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختونخوا ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں, جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی یوز ٹو لک لائک پاکستان, اینڈ آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا, وہ محروم ہے. اور آج اس کی محرومیوں میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو I do not expect this from a person like your stature. This is what my case is, and I rest my case with you. Thank you very much. میں now give the floor to the honorable law minister to explain. Kindly سن لیں, سن لیں, پھر دیکھیں میری عرض سنیں, سلسلہ رکے گا ہی نہیں. دیکھیں علی صاحب آپ ہی کہیں یہ اس طرح نہیں رکے گا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن تو سن لیں, اس کے بعد پھر آپ بھی فلور مل جائے گا. ان کو ایکسپلین تو کر لیتے کامران صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب چیئرمین. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح تحمل سے اور آرام سے
آپ کو موقع دوں, آپ کو موقع ملے گا. جس طرح ہم لوگوں نے آپ کا آنریبل سینیٹر صاحبہ, آپ کو موقع ملے گا, کرے گی کہ ہم آپ کی بات کا جواب دے سکیں, اس کے بعد میں آپ کو فلور دوں گا. کیوں نہیں کر سکتی ہے بات؟ آپ سپر لا منسٹر کے طور پہ پھر پیش کریں اپنا کانسٹیٹیوشنل لیگل پوزیشن. کوئی بات نہیں ہے, نوٹ کریں نا. ہی ہیز دا فلور, آپ کا کولیگ ہیں, پلیز. جناب چیئرمین بہت شکریہ, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل کے ساتھ اور جس طرح خاموشی کے ساتھ جو قانونی نقطہ نظر پیش کیا سینیٹر علی ظفر صاحب اور سینیٹر محسن صاحب نے, ہم سب نے سنا, اور میں یہ بھی توقع رکھوں گا کہ یہ 2-3 منٹ کا آڈینس دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام تک بھی یہ بات پہنچے کہ ایوان بالا میں جو آج انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے, آیا یہ انتخاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ادھر سے یہ مطالبہ آیا ہے. جناب چیئرمین, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے باوجود آپ نے رستہ نکالا اور آپ نے جو موقف پیش کرنا چاہتے تھے ہمارے دوست پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد کونسل سے, آپ نے انہیں موقع فراہم کیا. ادروائز میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب. آرٹیکل 60 میں بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے پہلی میٹنگ میں وہ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس ہے. دوسری بات یہ بھی کہ ابھی تک کیونکہ اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے بھی اوتھ سے پہلے اس طرح کے مباحثے کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن آپ نے میرے خیال میں بردباری اور رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. آرٹیکل 60 اگر پڑھ لیں ایک لمحے کے لیے تو اس کے 2 حصے ہیں سر, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آرٹیکل 60 starts with that after the Senate has been duly constituted, میں بالکل مانتا ہوں اور اس کا جواب بھی دوں گا, it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman. اب سر دوسرا حصہ ہے اینڈ آ گیا سر, and so often as the office of chairman or deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be deputy chairman. سر سینٹ کریشن ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی, اور آرٹیکل 59 میں سینٹ کو کریٹ کیا گیا. جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے, ممبرز آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, انہوں نے 1973 میں یہ ایوان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروایا اور ہمیں ایک بائی کیمرل سسٹم دیا. سینٹ کی تخلیق کے بعد پہلے دفعہ سینٹ کے انتخابات ہونے تھے, اس لیے 59 کے بعد جب 60 کو انیکٹ کیا گیا تو اس کو اوپن یہاں سے کیا گیا کہ آفٹر دا سینٹ از ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ, یعنی کہ اسے کھڑا کر دیا گیا, سینٹ کو بنا دیا گیا ہے. اب جب سینٹ بن جائے گی پہلی سینٹ تو اس کے لیے طریقہ کار دیا گیا, ورڈ یوز کیا گیا ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ, کیونکہ ایک نئی باڈی تھی, ایک نئی تخلیق تھی. ہمارے سسٹم میں پہلے سینٹ نہیں تھی, لیکن فریمرز کے ذہن میں تھا کہ اس کے بعد ظاہر ہے وقفے سے کئی دفعہ ڈیورنگ دی سیشن اور کئی دفعہ جب سینٹ کا پیریوڈیکل سیشن ایک ختم ہوتا ہے, یہ ہاؤس کنٹینیو کرتا ہے, تو 3 سال کے بعد جب انتخابات ہونے ہیں تو اس حصے میں دوبارہ بالکل لینگویج بڑی سمپل ہے, اور میں پھر 53 کا بھی حوالہ دوں گا جس میں نیشنل اسمبلی کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے اینڈ سو آفن ایز دی آفس آف چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین بیکمز ویکنٹ, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be the deputy chairman. تو وہاں پہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. ٹرم آف آفس آف چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین shall be 3 years from the day on which he enters upon his office. آرٹیکل 53 کو اگر دیکھیں, بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جن کا تعلق پیشہ قانون سے ہے. آرٹیکل 53 میں جب نیشنل اسمبلی کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈیولی کانسٹیٹیوٹ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی آلریڈی ان ایگزسٹنس تھی اس ٹائم پہ جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا. 53 میں آ کے انہوں نے سمپلی یہ کہا, آفٹر اے جنرل الیکشن دی نیشنل اسمبلی شیل ایٹ اٹس فرسٹ میٹنگ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس الیکٹ فرام امنگسٹ اٹس ممبر اے اسپیکر اینڈ اے ڈیپٹی اسپیکر اینڈ سو آفن. سارا ڈیولی کانسٹیٹیوٹ اس لیے یوز کیا گیا کہ اس وقت سینٹ نئی کھڑی کی گئی تھی, یہ ایک نیا اضافہ تھا آئین میں. اب ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ آیا اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی آئی
یہ میں الگ سے ایکسپلین کروں گا کہ آج اس سچویشن سے ہم کس طرح سے ہمارا پالا پڑا ہے. جناب چیئرمین, جو خیبر پختونخوا کے الیکشنز پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ فورس میجور پہ نہیں ہوئے. وہ وہاں پہ کوئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کوئی کسی قدرتی آفات کی وجہ سے وہ الیکشنز ملتوی نہیں ہوئے. ہمیں اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے جناب چیئرمین. نو آفینس ٹو اینی ون, وہاں پہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر ممبرز الیکٹ تھے انہوں نے اوتھ لینا تھا. اسپیکر صاحب نے سیشن کے لیے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ریکوزیشن کرنا تھا سیشن, اسپیکر صاحب نے انہیں اوتھ دینا تھا. سیشن ریکوزیشن نہیں تھا ہو رہا. وہ ممبرز الیکٹ جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں 20 سے زائد لوگ ہیں, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے, سیشن بلایا جائے اور ان سے اوتھ لیا جائے, لیکن وہ جو آرڈر ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہوا میں اڑایا. اس کی وجہ سے ان کا اوتھ نہیں ہوا. اس میٹر میں وہ دوبارہ اب کنٹیمپٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے رجوع کیا. اٹ واز ان دیٹ بیک گراؤنڈ کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ڈینائی کیا جا رہا تھا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر پاس کیا کہ جب تک ان کا اوتھ نہیں ہوتا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے جو دیگر ممبران ہیں, 11 نشستیں ہیں وہاں سے جو فل ہونی ہیں, ان کا انتخاب نہ کرایا جائے. ہیڈ اٹ بین اے کیس آف فورس میجور, جہاں پہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہ ہوتا تو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کر سکتا تھا کہ ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, تحمل سے ہم نے بڑے آرام سے آپ کی بات سنی. دوسری بات جناب چیئرمین, اس طرح پہلے بھی ہوتا آیا, جیسے میں نے عرض کیا کل انہوں نے درخواست بھی گزاری سیکرٹری سینٹ کو اور ایک اور درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ میٹر سب جوڈس ہے, یہ ان کی چوائس تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ سارے حقائق آئے, اس میں انہوں نے نوٹسز جاری کیے, لیکن کسی قسم کا حکم امتناعی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ بھی میں اس کی طرف آؤں گا. جی کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, 2015 کے جب الیکشنز ہوئے جو سینٹ کے لیے, تو فاٹا میں انتخابات نہ ہو سکے اور فاٹا کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 12 مارچ 2015 کی بجائے 26 مارچ 2015 کو جاری ہوا. لیکن ہاؤس کے دیگر صوبوں میں الیکشنز ہو گئے. وہ 4 سیٹیں خالی تھی. اف دی چیئر ریکالز, 2015 میں سینیٹر رضا ربانی صاحب چیئرمین الیکٹ ہوئے, عبدالغفور حیدری صاحب ڈیپٹی چیئرمین الیکٹ ہوئے, اور میں پریزائڈ کر رہا تھا. آپ پریزائڈ کر رہے تھے. جی میں نے کل اسی لیے سارے ڈاکومنٹس بھی دیکھے, سیکرٹری سینٹ کے پاس شاید وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو. کہا گیا کہ جی 4 سینیٹرز نہیں ہیں, فاٹا ایک ضروری کمپوننٹ تھا اس وقت جو کہ اب مرجڈ ہے, تو انتخابات نہ کرائے جائیں. لیکن ہاؤس نے پروسیڈ کیا کیونکہ آرٹیکل 67 یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نہ ہونا یا کچھ اراکین کا نہ ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا. آرٹیکل 67 کی لینگویج فریمرز نے اسی لیے رکھی, ورنہ تو سر بڑا آسان ہے کہ 6 یا 7 لوگ استعفیٰ دے دیں اوتھ لینے سے پہلے. ہمارے بہت سارے اراکین ہیں جو کہ ممبرز نیشنل اسمبلی یا ممبر پروونشل اسمبلی تھے, انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا, وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سینٹ کا اوتھ نہیں لینا اور وہ ریزائن کر دیتے ہیں. 8 یا 7 ویکنسیز خالی رہ جاتی ہیں, تو کیا رک جائے سینٹ, انتظار کرے کہ وہ 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ ہو اور ڈسفنکشنل رہے ہاؤس اتنی دیر. 67 کو اسی لیے سر فریمرز نے ذہن میں کنسیو کیا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اے ہاؤس میں میک رولز فار ریگولیٹنگ اٹس پروسیجر اینڈ دا کنڈکٹ آف اٹس بزنس اینڈ شیل ہیو پاور ٹو ایکٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ویکنسی ان دی ممبرشپ دیئر آف. تو یہ کنٹروورسی انہوں نے 67 میں ختم کر دی کہ ویکنسیز ہونے کی وجہ سے ہاؤس پروسیڈ کرنے سے روکا نہیں جائے گا ایوان کو, اور وہ پروسیڈ کرے گا. ہم نے دیکھا ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے 10 اپریل 2022 کو 100 سے زائد اراکین قومی اسمبلی, جو کہ تقریباً تیسرا حصہ بنتا تھا قومی اسمبلی کے اراکین کا, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ استعفیٰ دیا اور وہ ایوان چھوڑ کے چلے گئے. آئین نے اپنا رستہ لیا, اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا, راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر منتخب ہوئے, دورانی صاحب ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہوئے. اسی ایوان نے اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب کیا.
معاملہ عدالتوں میں بھی گیا, سپریم کورٹ تک چیزیں پہلے بھی ایگزامن ہو چکی تھی, اس پہ کسی قسم کا کوئی ادروائز ڈیسیژن نہیں آیا. تو میں سر بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ ہاؤس کمپلیٹ ہے فار کانسٹیٹیوشنل پرپزز. ویکینسیز جو ہے وہ میں نے صرف مورل سائڈ پہ اپنا موقف رکھا ہے. میرے دوست اس سے اتفاق کریں گے کہ کوئی فورس میجور ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو وہاں کے جس کی وجہ سے انتخاب نہ ہو سکے. یہ ایوان بالا تر ہے, یہ ایوان ان اٹس اون وزڈم کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کر لیا جائے, لیکن سر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انتخابی عمل میں رکاوٹ بھی خود کھڑی کریں, انتخابی عمل کو روکیں بھی خود, لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے بھی روکیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سلسلے کو آگے نہیں چلنے دیں گے, ہم اس سلسلے کو آگے نہیں. عدالتی حکم ہے جناب چیئرمین, عدالتی حکم ہے. عدالتی حکم کے باوجود وہاں پہ ان 26 لوگوں کو اوتھ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے انتخابی عمل رکا. تو میری یہ استدعا ہوگی کہ آج کے آپ نے گریس دکھائی ہے, ایک اچھی روایت قائم کی, رواداری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو موقع دیا تاکہ پاکستان کے عوام تک اصل حقائق پہنچ سکے, کہ کوئی پروسیڈنگز بلڈوز نہیں ہو رہی, کوئی آئین کی جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہو رہی, قانون کے خلاف نہیں ہو رہا کچھ. اوتھ کی پروسیڈنگز ہوں گی, اس کے بعد جو مینڈیٹ ہے اس ہاؤس کا آج کا مینڈیٹ یہ ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس, آپ نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کروانا ہے. یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. چیئرمین کا انتخاب آپ کرائیں گے, ڈپٹی چیئرمین کا جو چیئرمین الیکٹ ہوں گے وہ کروائیں گے. Let me share with the honorable members. نہیں, no cross talk please. نہیں, مجھے آرٹیکل پڑھ لینے دیں, آپ سن لیں. میری گزارش یہ ہے, آرٹیکل 65 یہ کہتا ہے a person elected to a house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the 3rd schedule. پھر آپ کے اپنے rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 کیا rule 6 کیا کہتا ہے؟ Oath of members, a person elected as member shall before taking seat in the Senate, ہم سب بیٹھے ہوئے, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا ہمبلی کوآپریٹ کر سکوں, make before taking the seat in the Senate, make before the Senate oath in the form set out in the 3rd schedule in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. یہ آپ کے رولز کہتے ہیں, یہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے دونوں سائڈ کو سنی ہے. In the light of the explanation, نہیں اس طرح نہیں چلے گا جی, نہیں, میری گزارش ہے. In the light of the explanation given by the worthy law minister with reference to the provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the objection is overruled and I will now proceed with the oath taking. جو honorable members ہیں, جو elect ہیں, وہ اپنی اپنی سیٹس پہ, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, وہ اپنی اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں. اور جو آپ کو میں دوں گا ہاؤس, یو ول ہیو دی, ابھی اس کے بعد آپ تو سٹنگ سینیٹر ہیں بہن, آپ سٹنگ سینیٹر ہیں, یو ول ہیو دی ہاؤس. ابھی دوں گا, ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گی. نہیں, اس طرح نہیں ہے نا, ہر بندے کو 2 منٹ دیں گے تو یہ آج تو آئین کے مطابق جو تمام ساتھی ہیں, اس میں اوتھ جو ہے اردو میں ہے. جب میں ابھی دوں گا, ابھی دیں گے. آپ کے یہ آنریبل کولیگز کھڑے ہیں سارے, آئین کے مطابق نہیں اس طرح. You will have the floor after the oath. You will have the floor. You will have. جب میں یہ اوتھ پڑھوں گا, نئے سینیٹر صاحبان سے میری گزارش ہے, جب میں اوتھ پڑھوں گا, میں کے بعد آپ نے اپنا نام لینا ہے اور پھر جو میں پڑھوں گا اس کو ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اسحاق ڈار اجمیری صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن سینٹ میں اپنے کارہائے منصبی
اپنے کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ میری طرف سے سب نئے الیکٹڈ ممبرز کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا کریں کہ آپ پاکستان کی بہتری خدمت کے لیے اپنے ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ رول سائننگ یہ سیکرٹری صاحب نے آپ ڈائریکٹ کریں نا سر، آپ ڈائریکشن دے دیں۔ ابھی دیکھیں سائننگ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، آپ بات بھی کر لیں، دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ The members may please take their seats now. I will request the Secretary Senate to call the names of the newly elected members one by one in English alphabet order so that they come here one by one and sign the roll of members to complete the constitutional process. Secretary Sahab, over to you. Sir, with permission of the Honorable Presiding Officer, I would like to call upon the names of the newly elected members of the Senate one by one in English alphabetical order to come and sign roll of members. Now I call upon Mr. Abdul Quddus. Sir. Mr. Abdul Quddus, please. Mr. Abdul Shakur Khan. ہے کہ نہیں؟ Mr. Abdul Shakur Khan. کون سے والے؟ Mr. Dostan Khan Domki. Order in the house کروا لیں سر، order in the house ہو رہے ہیں، کہاں کریں گے، کہاں بیٹھے نام لیتے جائیں، ملتے جائیں سب۔ نیکسٹ بلاک Mr. Muhammad Aslam Abro. ریپیٹ کر دیا کریں بے شک۔ Mr. Muhammad Aslam Abro. کدھر گیا اب لوگ نظر آ رہے ہیں؟ Mr. Jam Saifullah Khan.
سر اس کے بعد مجھے 2 منٹ دے دینا مکمل تو کر اس کے بعد سر پلیز تھینک یو. جام سیف اللہ خان ابڑو پہ صاحب آئیے. جام سیف اللہ صاحب آئیں گے نہیں؟ دوبارہ سے بولے. مسٹر جام سیف اللہ پہنچ گیا یہ تو اسلام ابڑو صاحب نہیں یہ سیف اللہ درج یہ سیف اللہ ہوگا ابڑو صاحب نہیں ہے یہ سیف اللہ درج ہے. سید یوسف رضا گیلانی. عبد الواسع واسع صاحب آئیں گے کہ نہیں؟ واسع صاحب نہیں ہے میرے خیال میں. مولانا صاحب مولانا نظر نہیں آ رہے میرے خیال میں. نہیں تو رحمان مسٹر احد خان چیمہ. مسٹر احمد خان. مسٹر ایمل ولی خان. مسٹر امیر ولی اللہ چشتی. عامر ولی اللہ چشتی. ولی الدین عامر ولی الدین چشتی. میڈم کو بلا لیں. مز انوشا رحمان احمد خان. مسٹر انوار الحق.
تصویریں بھی ساتھ دیکھتے جائیں, ساتھ تصویریں بھی دیکھتے جائیں. تصویریں نہیں دیں. اچھا جی. Ms. Bushra Anjum Bhatt. کیسے پروناؤنس ہوتا ہے, یہ کیسے پروناؤنس ہوتا ہے؟ جی سر. دوست علی. جی سر. جی سر. جی سر. جی سر. جی سر. مسٹر دوست علی جے سر. رائٹ بنوا دی. خطرناک نام لے ابھی. مسٹر حامد خان. لابی میں ہوں گی نا. جب پرپوز کیا اور چیئرمین کو آپ کر سکتے ہیں. رول تو ایسا نہیں. مس حسنہ بانو. جانا کروں کچھ ہو جاتے ہیں. مسٹر جان محمد. سید کاظم علی شاہ. ہمارے خیرپور کا پیر ہے. اچھا ٹھیک صاحب ہے. میں نے کہا اچھا مسٹر خلیل طاہر. والدہ صاحب تو دبئی. نام لے لیں گے. ہاں نام تو لینا ہے. تو لازمی پریشان تھا. کہتا ہے کہ اگر یار میں نے وقت نہیں لیا تو پھر سارا تن پورا نہیں. میں نے کہا یہ تو قدر نہیں ہے. مسٹر ایم فیصل واڈا. ساری آواز آپ کی گونج رہی تھی. آواز ہی آپ کی گونج رہی تھی. 3 خواتین صرف پڑھی گئی. مسٹر رانا محمود الحسن. پورے ہاؤس میں آپ کی آواز گونج رہی تھی. رانا صاحب ایسے موقع پہ شیروانی پہن لیتے. اب میں نے آپ لوگوں کو تنگ کرنا ہے اور کسی کو کچھ کر نہیں سکوں گی تو پھر اور کیا. حفیظ بھائی آپ کو ٹائم جب الیکٹ ہو جائے گا ٹائم ہی ٹائم آپ کے نہیں. اب جیسے ایک بات ہے کہ اب مزیدار ہاؤس ہے. آپ کے سب کافی آئیں گے جب مزیدار دونوں مزیدار. سید مسرور احسن. چلیے آج کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو لکھا تھا. انسان گم کیسی ہیں پتہ ہے کیا. سید محسن رضا نقوی.
गिलानी साहब भी करेंगे ना। मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, अभी नहीं ना, अभी अब जब हम ऑर्डर करेंगे ना तो फिर डार साहब को अभी करना ही एंड अभी करते हैं, अभी कर लेते हैं। अभी तक सिर्फ एक नॉन प्रेजेंट है ना, बाकी तो जेब हो जाए तो फिर इसको बुला लें। अभी तक सिर्फ वार्डन ही है ना, बाकी तो सब वार्डन है ना। हाँ जी, सिर्फ वार्डन ही है। एक सर मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार, असलम अबरो साहब ने साइन नहीं किया। कौन? असलम अबरो खड़ा है, उसको शायद काम सुनाई नहीं है। बाद में दोबारा एंड पे कॉल करना है। दोबारा से डॉक्टर साहब का नाम बोल। मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार। अब सर असलम अबड़ो का ले लें, खड़ा हुआ है। वही बुला लेंगे, बाद में बुला लेंगे। मिस्टर मोहम्मद तलाल बदर, कल मेरे पास आया यार, ऐसी लाल जिसने फैमिली में घबराओ नहीं, मार नहीं मिलेगी। सरदार अलहाज मोहम्मद उमर गुरजाजी गोरगी, दोबारा बोलते सर, सरदार अलहाज मोहम्मद उमर कहते सर। सरदार अलहाज मोहम्मद उमर, बैठे थे सर, आ गया ये इधर है। तला साहब आए थे, इधर है तलाल साहब हो गए, गोरगी साहब। नेक्स्ट बोल सर, सरदार उमर साहब आए सर। ठीक हो जाएगा सर, अभी फिलहाल तो नेक्स्ट बोल दे सर। मिस्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, असलम अबड़ो साहब का पता करो, और अब्दुल वासिफ साहब ही थे। और असलम अबड़ो साहब थे, उनको अलर्ट करो। उनका नाम आप एंड में बोलेंगे। अगले दिन। मिस्टर नदीम अहमद भुट्टो, मिस्टर राजा नासिर अब्बास, हाउस भर गया। मिस्टर नासिर महमूद, मिस्टर परवेज रशीद, बहुत सारे बैठे हैं। मिस्टर परवेज रशीद, बहुत सारे किस का नाम नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं। हिंदुस्तान का ले ले। हाँ, और तो आप देखेंगे किस तरह का। ये क्या है शेख साहब, ये क्या है? सिटिंग तो ये नाम क्या है शेख साहब? पूंजो 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 पूंजो। मिस्टर पूंजो, मैडम ऊपर जा सकते हैं कुर्रतुलैन? सर उनसे पूछ लेते हैं। उसका नाम नेक्स्ट है।
اب بولے نا سر آ جاتی ہیں ویسے وہ تو اچھا Miss Quratul Ain Mari. नालो न थियो तव्हां जो शुरू में नालो थियो हाणे सभु ख़तमु थियनि पोइ असलम बबड़ो साहब ख़तमु थियनि त वरी तव्हां खणो तव्हां जो बि न थियोसीं पर तव्हां शायदि ॿाहिरि हो बसि हिते हुजिजो हाणे सिटिंग में तो सिर्फ बोल Miss Rahat Jamali. Miss Rubina Qaim Khani. نہیں ایک ہی سائڈ پہ بس ٹھیک ان سے بھی سائن لے لیا جو جن کو وہ کیا ہوا ہے نامینیٹ کیا اور شہری کے بھی لے بس ٹھیک ہے سر اور یہ ایک یہ بھی کر لیا ٹھیک ہے سر کیا آپ اس کی فیس تو کریں گے؟ نہیں سر لینا چاہیں تو بنا نہیں کریں گے. مسٹر سرمد علی. لیا ہے لے لیا سرمد علی صاحب آئے کہ نہیں سرمد علی کا دوبارہ آ گئی ہیں نہیں کدھر ہے نیکسٹ بولیں سر سرمد علی کے بعد مسٹر شاہزید دورانی. یہ آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہے. اچھا میرے خیال میں شہزیب کے بعد مسٹر سیدال خان. ایک رہ گیا تھا نا ایک رہ گیا تھا جی سر اسلم اس کے بعد یہ ہو جائے نہیں دفعہ سر مسٹر ضمیر حسین گمرو. پورے ہو گئے نا ایک رہ جائے گا سر عبد الواسع رہ گیا صرف عبد الواسع رہ گیا. آئے نہیں ہیں اور کیسے رہتے ہیں دوبارہ بول دو سر. مسٹر محمد اسلم ابرو. وہ نہیں ہے نا بس سب رہ گئے تھے چوتھے نمبر پہ اعظم صرف دو نہیں ہے جی سر دو نہیں ہے عبد الواسع اور فیصل واڈا بس ٹھیک ہے سب ہو گئے. بڑی یار بات ہے ہو گیا نا ہو گیا پورے ہو گئے. I will now request the Honorable Presiding Officer to announce the schedule of election of the Chairman, Senate and the Deputy Chairman, Senate. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک پروسیس مکمل ہوا. ایک سینیٹر صاحب ابھی آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ جی سائن کرنے کے لیے سائن کر لیں جی سائن کر لیں. تو الحمدللہ جن ساتھیوں نے حلف اٹھایا ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ 6 سال اگلے جو ہیں وہ جو اس وقت سٹنگ سینیٹرز ہیں جن کی 3 سال کی ٹرم باقی ہے وہ مل کے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کے لیے بہترین خدمات لیں. میں آئی ول لائک ٹو ریکگنائز چیف منسٹر بلوچستان گیلری میں موجود ہیں.
آپ ان کو ویلکم کریں. ممبرز آف پروونشل اسمبلیز اور فارمر چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اینڈ فارمر سینیٹرز بھی موجود ہیں گیلریز میں, ان کو بھی آپ ویلکم کریں, ریکگنائز دیم دیئر پریزنس, اور آل ادر ڈگنیٹریز. تو بہت شکریہ ان سب کا کہ وہ اس ہسٹورک دن کے اوپر تشریف لائے ہیں اور وٹنس کر رہے ہیں سارے پروسیس کو. I will now announce the schedule and procedure for the election of chairman and deputy chairman. Nomination forms for the election of the office of the chairman and deputy chairman may be obtained from Senators Services Center. The duly filled nomination papers for the election of the office of the chairman or deputy chairman will be received by the Secretary Senate in his office before 11 a.m. The scrutiny of the nomination papers will take place at 11:15 in the office of Senate Secretary. The scrutiny process can be seen by the candidates or their proposers if they so desire. The withdrawal of the nomination can take place any time before the election. The election will take place at 12:30 p.m. today, inshallah, in the Senate Hall. So I hereby adjourn the House to meet again at 12:30 today. آپ کو موقع ملے گا بھائی, یہ سارا جب پروسیس ہو جائے گا تو آپ ہی کے پاس ٹائم ہے سارا. یہ ایک اسپیسیفک پرپز سٹنگ ہے, اس میں آپ اپنا کام مکمل کر لیں. کامران صاحب, آپ کو موقع ملے گا.